السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل سے آپ جڑے ہیں ابھی مکتب گلشن رضا، اس میں جو ہے سے ہم اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہے سے قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں پڑھے ہیں، ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ نہیں سیکھے ہیں، پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن کام کاج کی وجہ سے بیجی رہتے ہیں، وہ سیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اور بھی بچوں کے لیے بھی جو ہے سے جو بچے وغیرہ موبائل لے کر کے اور ادھر ادھر شارٹس ویڈیو وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے بہت فائدہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے انداز میں، اچھے مخارج میں قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اگرچہ آپ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں تو میں ایک چیز آپ کو بہت ہی اچھے سے سکھا دوں گا۔ جیسے کہ آج ابھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، آج یہاں سے پہلا سبق ہم اسٹارٹ کریں گے، تختی نمبر 1، یہ مفردات ہے۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ الگ الگ جو یہ حرف ہے، جیسے دیکھیے یہ ہو گیا الف، پھر یہاں پر جو یہ ہو گیا یہ با ہے، پھر یہ تا ہے، پھر یہاں دیکھ رہے ہیں یہ سا ہے، یہ سب الگ الگ جو حرف۔ اسی طرح یہ دیکھیے جیم ہے، یہ ہا ہے، یہ خا ہے، یہ سب جو الگ الگ جو حرف ہے یہی سب مفردات کہلاتا ہے۔ جتنے بھی سب الگ حرف جو ایک دوسرے سے جڑے نہیں ہوتے، جو الگ الگ ہوتے ہیں، اسے مفردات کہتے ہیں۔ اسی حرف کو اس کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر جو ہے سے یہ ٹوٹل 29 حرف ہے، اس 29 حرف کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ جس طرح جیسے کہ انگلش میں الفابیٹ ہے الف با اے بی سی ڈی، اس کو الفابیٹ کہتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو عربی کے جو لفظ ہوتے ہیں الف با تا سا جیم ہا، اس کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کل 29 ہے۔ تو یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تختی نمبر 1 میں مفردات ہے۔ اب حرف کو ہم کیسے پہچانیں گے، اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر الف کی پہچان تو سب کوئی جانتا ہے، الف سیدھا سا ایک دم پورا سیدھا ہوتا ہے، کھڑا الف لمبا ایسا۔ با تا سا، یہاں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے سے با تا سا تینوں بالکل ایک دم ایک ہی شکل کا ہے، تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تینوں کی شکل ایک دم لمبائی چوڑائی سب کچھ پورا سیم ہے، جیسے یہاں با تا سا جو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے یہ یوں دیکھیں گے کہ با جو ہوتا ہے، وہ جو با کی جو شکل ہے، اس کے نیچے میں ایک دم اس کے بالکل بیچوں بیچ ایک نقطہ ہے تو وہ با ہے۔ اسی کے اوپر اگرچہ ایک نقطہ یہاں سے ہٹا کر کے ہم اوپر کر دیں گے، ایک نقطہ ہٹا کر کے یہ نقطہ جو ہے سے اوپر چلا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس نقطے کو یہاں سے مٹا کر کے اس کے اوپر 2 نقطہ لگا دیا جائے تو یہ تا ہو جائے گا۔ اسی طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 2 نقطہ لگا ہوا ہے تو یہ تا ہو گیا، لیکن اسی کے اوپر ایک نقطہ اور ہم اضافہ کر دیں گے، 3 نقطہ آ گیا تو یہ سا ہو گیا۔ یہ 3 جو ہے سے حرف ہے با تا سا، تینوں کی شکل ایک ہے، فرق یہ ہے کہ اگر سرکل وہ جو شکل اس کی بنی ہے اس کے نیچے ایک نقطہ ہے تو وہ با ہے، اوپر 2 نقطہ ہو گیا تو وہ تا ہے، اگر اسی کے اوپر 3 نقطہ آ گیا تو وہ سا ہے۔ امید ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اسی طرح ہم آئیں گے جیسے جیم ہا خا میں، یہاں دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے جیم ہا خا، یہ بھی تینوں کے ساتھ وہی مسئلہ ہے، تینوں کی بھی شکل سیم ہے، جیم ہا خا، سمجھ رہے ہیں؟ جیم ہا خا یہ بھی تینوں ایک ہی طرح ہے۔ تو ان تینوں کو اس طرح پہچانیں گے کہ یہ جو جیم ہے، سمجھ رہے، یہ جو جیم ہے یہاں پر یہ والا، تو اس جیم کے پیٹ میں جو بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ جب اکیلا حرف ہے تو اس کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، تو اگر پیٹ میں جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہے، اسی طرح جو شکل بنی ہے اس کے بیچ میں ایک نقطہ ہے تو وہ جیم ہو گیا، اور اس پہ کوئی نقطہ ہی نہیں ہے، صرف اس کی شکل بنی ہوئی ہے تو اس کو ہم ہا کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو نقطہ والا جو حرف ہے، بیچ میں نقطہ ہے تو جیم ہے، جس پہ نقطہ ہی نہیں ہے وہ ہا ہے، اور جس کے اوپر میں ایک نقطہ ہے تو وہ خا ہو جاتا ہے۔ جیم ہا خا ایک دم بالکل تینوں کی شکل میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے، تینوں ایک ہی شکل کے ہے، بس فرق یہ ہے نقطے سے حرف کی پہچان بنتی ہے، نقطے سے حرف کی پہچان بنتی ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جیم کے پیٹ میں نقطہ ہے، اگر ہم یہاں سے نقطہ ہی غائب کر دیں گے تو یہ جو ہے سے ہا ہو جائے گا، اور یہاں پر جیسے ہم ایک نقطہ لگا دیں گے تو یہ اوپر نیچے نقطہ ہٹا کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں گے تو یہ خا ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ بیچ میں ایک نقطہ تو یہ جیم ہو گیا، اس پہ نقطہ ہی نہیں تو یہ ہا ہے، اور اس پہ ایک نقطہ آ گیا اوپر میں تو یہ خا ہو گیا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اسی طرح یہاں پر دیکھیے دال اور دال، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح جو 2 حرف ہے دال اور دال، دونوں کی بھی شکل پوری سیم ہے،
کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، لیکن دال جو ہے اس پہ نقطہ نہیں ہے، اور وہی دال اور ذال دونوں کی جو شکل ایک ہے، تو دال کے اوپر تو کوئی نقطہ نہیں ہے، لیکن اسی کے اوپر اگرچہ ہم ایک نقطہ لگا دیں، سمجھ رہے، اسی کے اوپر میں یہاں پر ایک نقطہ لگا دیں گے اس کے اوپر میں، تو وہ ہو جائے گا ذال۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دال اور ذال، ایک دم دال پہ ایک نقطہ لگا ہوا، سمجھ رہے ہیں، دال پہ ایک نقطہ یہاں پر لگا ہوا ہے، تو یہ دال اور ذال کی شکل دونوں سیم ہے، تو یہ والی دال ہے اور یہ والی ذال ہے، سمجھ رہے ہیں۔ دال ہم آپ کو بتا رہے ہیں ابھی، یہ ہو گیا دال، سمجھ رہے ہیں، جس پہ نقطہ نہیں ہے، اور یہ والا ہو گیا ذال، سمجھ رہے۔ پہلا جو ہے جو بنا نقطہ کا ہوتا ہے وہ دال ہوتا ہے، اور جس کے اوپر میں ایک نقطہ ہوتا ہے وہ ذال ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ بہت بآسانی طریقے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح اب ہم آگے بڑھیں گے، یہاں پر را اور زا کو دیکھیں گے۔ را زا میں بھی پورا سیم وہی مسئلہ، دونوں کی شکل کیا ہے، ایک دم ایک ہی ہے، تھوڑا فرق ہے، لیکن فرق یہ ہے شکل میں بھی تھوڑا فرق ہے، کبھی کبھی جو ہے ایک ہی طرح کا بھی آ جاتا ہے، آپ ملے ہوئے حرف میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ را ہے، یہ زا ہے۔ را پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بھی نقطہ نہیں ہے، اور زا پہ ایک نقطہ ہوتا ہے۔ آپ نقطے کو سمجھے، عربی میں نقطے کی اہمیت کیا ہے، نقطے سے ہی حرف کی پہچان بنتی ہے، سمجھ رہے ہیں، ورنہ نقطے کو اگر جو ہٹا دے، جیسے جیم ہا خا، یہاں پر جو ہے اس میں نقطہ ہٹائیں گے تو یہ بھی ہا بن جائے گا، اوپر سے ایک نقطہ ہٹا دیں گے تو خا بن جائے گا، اسی طرح یہ تینوں حرف جیسے دیکھ رہے، اس پہ نقطہ ہی ہٹا دیں گے تو کوئی حرف ہی نہیں بنے گا، اگر وہی شکل بنا کر کے چھوڑ دیں گے تو کوئی حرف نہیں، نیچے ایک نقطہ لگا دیے تو با، اوپر دو نقطہ لگا دیے تو تا، تین نقطہ لگا دیے تو سا، سمجھ رہے۔ اسی طرح نقطے کی بہت اہمیت ہے۔ را زا سمجھ میں آ گیا، یہ را اور یہ زا، جس پہ نقطہ نہیں وہ را، جس پہ ایک نقطہ ہے وہ زا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے سین اور شین۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں بڑی سین چھوٹی سین، یہ نہیں ہے، یہ طریقہ جو ہے غلط ہے، اس میں اصل میں کوئی بڑی چھوٹی نہیں ہے، یہ نقطے کی فرق ہے، یہ حرف کی ادائیگی میں فرق ہے، سین اور شین۔ پہلے آپ حرف کو پہچان لیں، انشاءاللہ تعالی مخارج بھی جو ہے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بنا کر کے بتا دیا جائے گا کہ کون حرف کس طرح کیسے ادا ہوتا ہے، کون حرف کیسے نکلتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ پہلے آپ حرف کو پہچانیں، ایک ہی ساتھ جو ہے وہ زیادہ کر دیں گے تو تھوڑا ہارڈ ہو جائے گا، وہ سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہر ایک چیز سمجھا دیا جائے گا۔ پہلے آپ حرف کو پہچان لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی روزانہ ایک تختی جو ہے پڑھانے کی میں کوشش کروں گا، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر سین اور شین جو ہے دو حرف ہے، دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو حرف ہے۔ تو سین جو ہوتا ہے وہ سین جس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی ہے، وہ والی سین پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، وہ والا جو سین ہے اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ جو شین ہے اس پہ جو شین جو سیٹی کی آواز کی طرح کے ساتھ میں نکلتی ہے وہ تین نقطہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جس کو پہلے کے دور میں لوگ پڑھتے تھے، اتنی تعلیم نہیں تھی تو بڑی سین چھوٹی سین، سمجھ رہے ہیں، اس کو جو ہے بولتے تھے چھوٹی سین، اور یہ ہو جاتا تھا بڑی سین، سمجھ رہے ہیں۔ تو ایسا حالانکہ ہے نہیں، اس کے بلکہ حرف کی ادائیگی الگ الگ ہے، اسی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ کون بڑی کون چھوٹی، اصل میں بڑی چھوٹی کوئی نہیں ہے، دونوں کی شکل جو ہے سیم ہے۔ یہ والی جو ہے جو بنا نقطہ ہے وہ ہو گیا سین، اس پہ کوئی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ایک دم سمپل میں ادا کریں گے سین۔ اور یہ جو ایک نقطے والی جو آ گیا جس کے اوپر میں تین نقطہ ہے وہ ہو گیا شین، سمجھ رہے، اس کو کہیں گے شین، ایک دم سیٹی کی آواز کے ساتھ میں نکلے گی، ایک ہے سین ایک ہے شین۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں صاد اور غاد پہ، سمجھ رہے، صاد اور غاد یہ بھی دونوں جو ہے ابھی آپ حرف کو پہچانیں، کون حرف کس طرح کیسے ادا ہوتا ہے، کن کے مخارج کیا ہے، یہ چیز بھی سب کو جو ہے انشاءاللہ تعالی سمجھا دیا جائے گا، سمجھ رہے۔ یہ ہے صاد، صاد جو ہوتا ہے اس پہ کوئی بھی نقطہ نہیں ہوتا، جو بنا نقطہ کا ہو وہ کیا ہے، صاد ہے، جو بنا نقطہ کا ہو وہ صاد ہے۔ جیسے کہ آپ یہ والا دیکھ رہے ہیں، اس پہ جو ہے کوئی نقطہ نہیں ہے، یہ والا جو ہے اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، تو یہ ہو گیا صاد، سمجھ رہے ہیں، وہ کیا ہو گیا، صاد ہو گیا، دیکھ رہے ہیں یہ صاد، جس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے وہ ہو گیا صاد۔ اور اسی طرح جس پہ ایک نقطہ آ گیا، دونوں کی شکل سیم ہے، جس پہ نقطہ نہیں وہ صاد، جس کے اوپر میں ہم ایک نقطہ لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا غاد، سمجھ رہے ہیں، جس کے اوپر ایک نقطہ وہ ہے غاد۔ اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے طا اور ظا میں بھی دیکھیں گے تو ایک دم بالکل وہی مسئلہ ہے، طا کی بھی شکل سیم ہے، غا کی بھی شکل ایک دم ایک ہی طرح ہے، دونوں کی شکل ایک دم بالکل سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، پہچان نقطے سے ہے۔ طا اور غا کو پہچان لے کہ طا اور ظا کی پہچان اصل میں ہے کیسی، شکل دیکھ لیے، یاد کر لیے کیسا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس پہ نقطہ نہیں ہے تو یہ ہو گیا طا، اس پہ جس پہ نقطہ نہیں ہے وہ کیا ہو گیا طا، اس پہ نقطہ نہیں ہے تو یہ
फा हो गया, और इसी के ऊपर में जब एक नुक्ता जो है इस पे लगा दिया गया तो ये हो गया ज़ा। ता और ज़ा दोनों में भी वही मसला, ता पे कोई नुक्ता नहीं होता है और ज़ा पे जो है से एक नुक्ता होता है, समझ रहे हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे आइन और गैन में। आप देख रहे हैं कि आइन जो है, आइन पे कोई एक भी नुक्ता नहीं है। आइन और गैन ये भी दोनों की शक्ल क्या है, एक है, एकदम बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये आइन जो है इस पे नुक्ता नहीं है। फ़र्क आइन और गैन की फ़र्क पहचान यही है, आइन और गैन दोनों की शक्ल एकदम एक है, बिल्कुल एकदम एक ही तरह। लोग मिसाल देते हैं जो हाल आइन का वही हाल गैन का, असल में ऐसा है ही नहीं। आइन तो बिल्कुल भाई खाली होता है, उस पर तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन गैन जो है उस पर एक नुक्ता होता है। बहुत सारी मिसाल देते हैं ना, दो लोग जो रहते हैं एक ही तरह, जब जो दोनों बदमाश होते हैं बोल देते हैं अरे यार जो हाल आइन का वही हाल गैन का। अरे भाई दोनों का हाल एक ही कैसे है, आइन तो बिना नुक्ता का होता है, आइन पे तो कोई नुक्ता ही नहीं होता है, और गैन पे जो है से एक नुक्ता होता है। आप इसको देखने की कोशिश करें, ये जो नुक्ता नहीं है ये आइन है, और ये जो नुक्ता है जिस पे जो शक्ल पे एक नुक्ता है वो गैन हो जाता है, समझ रहे हैं। उम्मीद है कि हमको कि आपको ये भी जो है से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं फा क़ाफ काफ पे, समझ रहे हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, ये हो गया फा। फा की जो शक्ल है ये देख रहे हैं, एक नुक्ता उसके ऊपर आ जाएगा, वो फा हो गया, समझ रहे हैं। यहाँ पर जो है फा और क़ाफ देख रहे हैं, दोनों दोनों की पहचान अलग अलग जो हर्फ हैं, ये अलग अलग हर्फ जो अलग अलग जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं, तो ये इस तरह, वरना जो ये हर्फ जो एक दूसरे से मिलते हैं तो ये दोनों की शक्ल जो है से सेम ही हो जाती है, दोनों की शक्ल एक ही तरह लगती है। इसी तरह हम लेकिन पहचानेंगे, फ़र्क इस तरह करेंगे कि ये जो फ़ा है इसके ऊपर में, ये जो फ़ा है इसके ऊपर में फ़ा जो होता है एक नुक्ता होता है। अगर जो ये शक्ल बनी हुई है और उस पे एक नुक्ता है, ये शक्ल जो गोल बनी हुई है, मोटा ऐसा और एक लंबा लकीर खींचा हुआ है, तो अगर इसी तरह ये बना हुआ है तो ये क्या है कि एक नुक्ता अगरचे उस पे है तो वो फ़ा है, समझ रहे हैं। एक एक नुक्ता वाला जो है वो फ़ा है। और अगर उस पे एक नुक्ता के बजाय एक नुक्ता नहीं है बल्कि दो नुक्ता है, जैसे कि इसको आप देख रहे हैं, तो ये हो गया क़ाफ, समझ रहे हैं, ये हो गया क़ाफ। जिस पे एक नुक्ता वो फ़ा और जिस पे दो नुक्ता हो गया वो क़ाफ है। तो उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आ गया ये काफ। आप लोगों ने भी बचपन में कहीं सुना या पढ़ा होगा, बड़ी काफ छोटी काफ। इसको बड़ी काफ कहते थे, इसको छोटी काफ कहते थे, समझ रहे। तो असल में ये बड़ी काफ और छोटी काफ कुछ नहीं, सब मखारिज के फ़र्क है। एक जो है से एकदम पूरा ज़बान की जड़ से अदा होता है, एकदम मोटा पूरा होता है क़ाफ, जैसे ये वाला जो दो नुक्ता जिसके ऊपर होता है उसको क़ाफ कहते हैं, और जिस पे कोई नुक्ता नहीं वो सिंपल सा काफ है, समझ रहे, जो हर कोई अदा कर सकता है, समझ रहे, एकदम बिल्कुल सिंपल आवाज़ काफ है। तो इसी तरह इंशाअल्लाह ताला जब मखारिज का बयान जब आएगा उसमें मखारिज इंशाअल्लाह आपको समझा दिया जाएगा, कौन हर्फ ज़बान की किस हिस्से से अदा होती है, कौन हर्फ कैसे निकलता है, किसका मखारिज क्या। अभी हर्फ को पहचानने की कोशिश करें। यहाँ पर ये हो गया क़ाफ, तो समझ गए। अब इसी तरह ये जो है इस तरह साइन देख रहे हैं जो ये काफ है, समझ रहे हैं। अब इसी तरह हम आएंगे लाम और मीम पे। ये हो गया, ये है लाम, समझ रहे हैं। लाम की शक्ल जो है से देख लीजिए, एकदम बिल्कुल आसान है, समझ, इसको समझना बस, सिर्फ आप इसको समझने की कोशिश करें। लाम के बाद इसी तरह यहाँ पर आ गया ये मीम, समझ रहे हैं। लाम के बाद अब ये हो गया मीम। ये नून, नून के जो है से बीच में एक नुक्ता होता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में इसको गलती कर देते हैं, जब मिले हुए रहते हैं तो इसी तरह का शक्ल दिया रहता है, उसके ऊपर एक नुक्ता है तो वो नीचे एक नुक्ता इस पे आ जाता है, जो मिला हुआ होता है तब वो बा होता है। वो जो है से आगे आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ये हो गया बा। इसी तरह यहाँ पर है वाव, समझ रहे, ये है वाव। नून के बाद जो है ये नून की शक्ल है और उसके बाद ये वाव हो गया। ये हा, एक होता बड़ी हा छोटी हा, ये नहीं है। एक हा जो एकदम हलक से अदा होता और ये भी हा है। वो हा जो एकदम अंदर हलक से अदा होता है, जहाँ से हलक शुरू होती है, और ये वाला जो हा है एकदम ऊपर से अदा होता है। वो जब आप मखारिज पढ़ेंगे ये सब उसी में समझा जाएगा, समझ रहे। उसी टाइप पे ये है हमज़ा, और ये हो गया या, और ये हो गया या, समझ रहे। बहुत आसान तरीक़ा है। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ये नुक्तों की पहचान है, जैसे कि आप देख रहे हैं नुक्ता एक नीचे लकीर के नीचे एक नुक्ता, लकीर के ऊपर दो नुक्ता, लकीर के ऊपर तीन नुक्ता, लकीर के ऊपर यहाँ एक नुक्ता, ये लकीर के नीचे दो नुक्ता है, समझ रहे। ये नुक्ता नुक्ता नुक्ते की भी बहुत अहमियत है, समझ रहे। तो ये आज आप
यहाँ पर जो है से पढ़ लिए हैं तख्ती नंबर 1 मुफरदात, और हमें उम्मीद है कि आप सब समझ ही गए होंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं इंशाल्लाह। मैं कोशिश हमारी ये थी कि मैं ये जो मिले जुले हर्फ जो यहाँ पर है मुरक्कबात के, मैं इसको भी समझा दूंगा, लेकिन वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा फिर आप सबको देखने में परेशानी होगी। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अब अगला तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात के बारे में जो है से यहाँ पर समझाया जाएगा कि हर्फ जब मिलता है तो आधे हर्फ कैसे होते हैं, उसकी शक्ल क्या होती है। इंशाअल्लाह ताला ये सब समझाने की कोशिश करूँगा। बहरहाल जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं मुफरदात, हमें उम्मीद है कि आप लोग सब समझ गए होंगे और हर्फ को अच्छी तरीके से पहचान भी गए होंगे, किस हर्फ पे कितना नुक्ता है, क्या है, समझ रहे हैं। भाई साहब हमें उम्मीद है कि आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान शरीफ हर्फ की सही अदायगी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और यही दुआ करते हैं कि जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको भी अच्छी तरीके से सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। बस आप हज़रात से ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल जो मकतब गुलशन रज़ा है, इसको और भी कुरान शरीफ सीखने के लिए आपके लिए बहुत आसान तरीके से में इसमें समझाया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बस तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे खैरियत व आफ़ियत से रहे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।